رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جب ہم یا کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ ابھی اعلان کیا گیا کہ احیاء فکر کے حوالے سے ایک نئی جماعت کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو احیاء کا معنی ہے زندہ کرنا۔ تو زندہ کسی مردہ شے کو کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں احیاء اسلام تو ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اسلام کوئی مردہ حقیقت ہے جسے آپ زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک جینوئن کوسچن ہے، اور یہ وہ سوال ہے جب کھڑا ہوتا ہے تو آدمی ذرا تھوڑا سا رک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، ہچکچا جاتا ہے، اور مخاطب بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے جو کی گئی ہے۔ تو پہلے تو میں اس اجنبیت کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس یا کے لفظ سے کسی کے ذہن میں اگر کوئی غور کرے تو پیدا ہوگا، ویسے نہیں سوچے تو ٹھیک ہے، لوگ بڑے بڑے لفظ بول جاتے ہیں تو فرق کوئی نہیں پڑتا ہے۔ ماں خود ہی اپنے بیٹے کو حرامی کہہ دیتی ہے، وہ نہیں جانتی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تو اس طرح اگر کوئی نہ جانے تو وہ جو مرضی لفظ استعمال کر لے، سر سے گزر جائے گا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سوچیں تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام مردہ ہے کہ جس کو آپ زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ پہلے میرا یقین پیدا کر لینا چاہیے کہ ایسا ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، بدأ الاسلام غریباً، اسلام جب ابتدا ہوئی اس کی بدعت، اس کا یعنی بالکل شروعات ہوئی تو یہ اجنبی، غریب معنی جس کو کوئی جانتا نہ ہو۔ ایک غریب ہم کہتے ہیں جو مفلس ہے، جس کے پاس پیسہ مال دولت نہیں ہے، اس کو ہم غریب کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کے پاس مال دولت نہ ہو اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا ہے۔ اور ایک غریب کا جو اصل معنی ہے غریب الوطن، یعنی جو اس علاقے کا رہنے والا نہ ہو، اس کی کوئی جان پہچان نہ ہو، اس کی کوئی تعلق داری نہ ہو، یہ غریب ہے۔ تو اسلام غریب تھا کا مطلب کیا؟ اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، اسلام کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، اسلام کو جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دینی شروع کی تو ایسا ہی تھا، کوئی اس اسلام کو نہیں جانتا تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا جب اسلام کوئی شروعات ہوئی ہے تو یہ غریب تھا۔ فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، یعنی جب حضور یہ بات فرما رہے ہیں تو اس وقت اسلام بہت پھیل چکا ہے، لوگ اسے جان چکے ہیں، وہ معروف کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی یہ کر رہے ہیں کہ یہ لوٹ جائے گا، سیعود، ان قریب یہ واپس چلا جائے گا جیسا کہ یہ شروع ہوا تھا۔ تو بات وہیں پہ پہنچی نا، جیسے جس حالت میں پہلے تھا اسی حالت کو واپس پہنچ جائے گا۔ ساتھ ہی فرمایا فطوبیٰ للغرباء، خوشخبری ہے غریبوں کے لیے، یعنی جب اسلام غریب ہو جائے گا تو جو اسلام پر چلے گا وہ معاشرے میں غریب ہو جائے گا، یعنی لوگ اسے نہیں پہچانیں گے، اسے اپنی محفلوں میں، اپنے تعلق میں پھر اسے شامل نہیں کریں گے۔ تو معلوم ہوا یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اسلام کی یہ جو تر و تازگی ہے، جو اس کا ولولہ ہے، جو اس کا جوش ہے، جو اس کا پھیلاؤ ہے، یہ عارضی ہے، یہ واپس اس کیفیت کو چلا جائے گا جس کیفیت میں یہ شروع ہوا تھا۔ دوسری بھی ایک روایت ہے، وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ ہر دور کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، جسے موت آئی اور اس حالت میں آئی کہ وہ طالب علم تھا۔ طالب علم یہ نہیں کہ وہ جو ہے نا کہ دنیاوی علوم حاصل کر رہا تھا، وہ اسلامی اور دینی اور قرآنی علوم حاصل کر رہا تھا، اور وہ حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ سند مل جائے گی تو اسکول میں ٹیچر لگ جاؤں گا، اور حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مفتی بن جاؤں گا اور عدالت میں قاضی لگ جاؤں گا۔ حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس علم کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کروں گا، لیحیی بہ الاسلام، اس علم کے ذریعے سے وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت رکھتا تھا، ارادہ کرتا تھا۔ آگے تو اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن یہاں الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں میں اس کے لیے یہ حدیث آپ کو سنائی ہے۔ احیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کسی زمانے میں جا کے اسلام مردہ ہو جائے گا، اور کچھ لوگ ہوں گے کہ جو علم حاصل کرنا ان کے مقصود یہ نہیں ہوگا کہ دنیا کمائیں اس کے ذریعے سے، بلکہ یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو دوبارہ زندہ کر دیں۔
آگے اس کی فضیلت آئی ہے کہ ایسا طالب علم جو علم اس نیت سے حاصل کر رہا ہو کہ اسلام کو زندہ کرے گا، اس کا موقع نہیں آیا، پہلے ہی مر گیا، حالت طالب علمی میں وفات پا گیا، ارادہ وہ تھا اس کا۔ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، تو اس شخص، اس طالب علم اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہو، وہ فضیلت بھی معلوم ہوگی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ احیاء اسلام کا کام کتنی فضیلت والا ہے، کہ آپ کو نوافل پڑھنے میں زیادہ اجر و ثواب ملے گا، یا یہ کہ اسلام کو زندہ کرنے کے کام میں زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ یہ بھی اس روایت سے یہ بات سامنے آ گئی۔ اور اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اسلام زندہ ہونے کے بعد دوبارہ مردہ ہو سکتا ہے، اور مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش اور کاوش کی جا سکتی ہے۔ اصل بات جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے۔ اب یہ اسلام کے ساتھ حادثہ کب سے شروع ہوا؟ بالکل ابتدائی دور کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہیں یہ، یعنی صحابہ یا تبع تابعی، یہ مجھے اب صحیح سے یاد نہیں، لیکن وہ جو 3 ادوار ہیں نا، انہی کے اندر کی یہ شخصیت ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا ایک شعر ہے، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ فرماتے ہیں وما افسد الدین الا الملوک واخبارها سوء ورهبانها، دین میں فساد پیدا نہیں کیا مگر بادشاہوں نے پیدا کیا ہے۔ اور اخبار سو، یعنی حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو، عام عالم نہیں، بڑا عالم، اس کی جمع اخبار ہے، اور سو برا، جسے ہم کہتے ہیں علماء سو، یہ غلط لفظ، سو نہیں ہوتا، سو ہوتا ہے۔ تو یہ جو علماء سو ہیں، جو برے علماء ہیں، یعنی دنیا دار لوگ، جو دنیا دار عالم ہیں، وہ اس حدیث کے ساتھ جڑ گیا۔ ایک انسان نے علم حاصل کیا ہے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، دوسرے نے علم حاصل کیا دنیا بنانے کے لیے، تو یہ جو دنیا والے علماء ہیں، انہوں نے وَرُهْبَانُهَا، اور جو یہ اس امت کے جو راہب ہیں بنے ہوئے، تو وہ بڑے درویش ہیں، اللہ والے بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے نوالے بھی 4 کھاتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا پیٹ بہت بڑا ہے، نظر نہیں آتا، وہ اندر ہی اندر بہت بڑا ہے۔ اور وہ جو اقبال نے جو باغی مرید میں نقشہ کھینچا ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، اور شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، ماند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برم، اور نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجر۔ خیر وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ جو سمجھنے کی بات یہ کہ یہ 3 طبقات ہیں کہ جنہوں نے اس اسلام کے اندر فساد پیدا کر دیا ہے، بادشاہ لوگ، ان کے دنیا دار علماء، اور یہ جو ان کے ظاہر جبے کبے والے جو درویش اور صوفی بنے ہوئے ہیں، اور اندر سے دنیا دار ہیں، انہوں نے اس دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو یہ کب کہہ رہے ہیں جی؟ یہ سمجھ لیجئے پہلے 100 سال کے اندر ہی کہہ رہے ہیں، تو اب تو 1400 سال بیت گئے ہیں، اور 14ویں صدی کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے آپ کو معلوم ہے نا جی، کہ اس دور میں کیا کچھ ہوگا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دین جو ہے وہ اس وقت مردہ حیثیت میں، زندہ حیثیت میں نہیں۔ میں اس تفصیل میں جاؤں تو بڑی لمبی تفصیل بن جائے گی۔ اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے ہے، آج جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اتنے لوگ حضور کے دور میں نمازی نہیں تھے۔ اگر کوئی یہ بات کہے تو صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ آج جتنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں ہر سال، حضور کے دور میں اتنے لوگ حج کرنے نہیں جاتے تھے۔ یہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ صحیح بات ہے۔ دیکھیں اب تو ابھی اس سال کورونا تھا، نہیں تو 40 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سب سے بڑا حج ہوا تھا وہ 1.25 لاکھ کا تھا۔ آج جتنے لوگوں نے حضور کی سنت سمجھ کے داڑھی رکھی ہے، حضور کے اپنے دور میں اتنے لوگوں نے سنت سمجھ، وہ تو رواج تھا اس وقت، لوگ ساری مرد داڑیاں رکھتے تھے، عورتوں کی نہیں ہوتی تھی، مردوں کی تو ہوتی تھی، کیا مسلمان کیا کافر، سب کی داڑیاں ہوتی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی کو ہم نے اسلام سمجھا ہوا ہے، اگر یہ اسلام ہے تو یہ تو حضور کے دور سے زیادہ ہے۔ تو وہ کون سا اسلام ہے جو مر گیا ہے، جو مردہ ہے، جو زندہ نہیں ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آج یوم شہادت ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ رات کو جاگا کرتے تھے، جب خلیفہ تھے تو رات کو جاگا کرتے تھے۔ یہ رات کو جاگ کے تو کیا کیا کرتے؟ نفل پڑھتے تھے۔ یہ دیکھتے تھے کوئی مجبور نہ ہو، کوئی ضرورت مند نہ ہو، کوئی پریشان حال نہ ہو،
اور جا کے کہتے میں خلیفہ ہوں، میری ذمہ داری ہے، نیل کے کنارے کتا بھوکا مر گیا تو عمر جواب دہ ہوگا، تو کتے کی بھوک کی فکر کس کو تھی؟ عمر کا. تو جس شے کی فکر عمر کو تھی وہ اسلام تھا یا کوئی اور شے تھی؟ بات میری سمجھ میں آئی ہے؟ تو اگر کتے کی بھوک کی فکر تھی تو انسان اگر بھوکا مر گیا تو اس لیے پھرتے تھے رات کو، کہیں سے کوئی غیر معمولی آواز سنتے تھے تو پوچھتے تھے مسئلہ کیا ہے. ایک دفعہ بچہ رو رہا تھا، چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، وہ رو رہا تھا. رات کو انہیں آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ سوچا ہوگا پتہ نہیں ماں بیمار ہے، مر گئی ہے، کیا ہوا ہے، مسئلہ حل کرنا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تحقیق کی تو پتہ یہ چلا بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ ماں چاہتی ہے کہ اس کا دودھ چھڑا دوں، دودھ نہیں دے رہی اس کو. وہ دودھ کیوں چھڑانا چاہتی ہے؟ اس لیے کہ جب دودھ چھوٹ جاتا ہے تو ریاست کی طرف سے وظیفہ ملنا شروع ہوتا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ ہے نا، تو وہ اس وقت شروع ہوگی کہ جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا. اور یہ فیصلہ اس لیے تھا کہ ابھی تک تو قدرتی غذا اسے مل رہی ہے تو اسے اسٹیٹ کی طرف سے غذا دینے کی کیا ضرورت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کا کوئی پولیس والا ہوتا ہے نا، کہتا ہے قانون کی خلاف ورزی، چل اندر، بچہ بھی اندر تو ماں بھی اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلے دن حکومت کا آرڈیننس نیا جاری ہو گیا کہ آئندہ جو ہی بچہ پیدا ہوگا تو اس کا وظیفہ شروع ہو جائے. یہ اسلام تھا. آج دنیا میں ایک خیال پیش کیا جائے، خیال ہے، وہ صرف خیال ہے. بڑے بڑے لوگ، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، وہ خیال پیش کرتے ہیں. دیریے ہوں، ملحد ہوں، وہ بھی پیش کرتے ہیں. ریاست ہو ماں جیسی، سنا ہے نا آپ نے؟ اعتزاز احسن بھی کہتے ہیں کہ ریاست ہو ماں جیسی. وہ ربانی صاحب بھی کہتے ہیں ریاست ہو ماں جیسی. پوری تاریخ انسانی میں ماں جیسی ریاست سوائے اس کے کوئی نہیں تھی جو محمد رسول اللہ نے کہا. یہ ماں بچے کا دودھ چھڑا رہی ہے، اسے رونے پہ مجبور کر رہی ہے، ریاست کا سربراہ برداشت نہیں کر رہا وہ رونا، تو ماں سے بڑھ کر ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ یہ رحمت للعالمین کی رحمت برا اسلام تھا. یہ اسلام آج دنیا میں کہیں ہے؟ یہ دور خلافت راشدہ میں تو آپ کو نظر آئے گا، اس کے بعد یہ والا اسلام آپ کو نہیں نظر آئے گا. مسلمانوں کی حکومت اس سے بڑھ کر ہوئی. اتنے خلافت راشدہ کی عظمت نہیں تھی، طاقت اور اس کی قوت، جتنے عباسی دور میں مسلمانوں کی تھی. سطوت بڑی، اچھا سلطنت عثمانیہ، وہ جو آج کل آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو امویوں اور عباسیوں سے بھی بڑھ کر تھی. طاقت جو امریکہ کی جو طاقت ہے اس سے بڑھ کر اپنے وقت کی یہ سپر پاور تھی. نہیں تھی جو چیز، وہ کیا تھی؟ جو دور خلافت راشدہ کا اسلام تھا، اس کی کوئی جھلک اس کے اندر نہیں تھی. تو سارا اسلام نہیں مرا ہے، سارا اسلام نہیں مرا. کلمہ باقی ہے، عقیدہ باقی ہے، نماز باقی ہے، روزہ باقی ہے، مسلمان باقی ہیں، سب کچھ باقی ہے، بلکہ پہلے سے بڑھ کر ہے، ترقی کی ہے، آگے بڑھا ہے. اور یہ بھی اللہ کا وعدہ تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور سے وعدہ تھا تیرے ذکر کو اور بلند کریں گے. بلند ہو رہا ہے. آج بھی حضور کے نام پر جان دینے والے اسی طرح موجود ہیں. لیکن نو انسانی کے لیے جو رحمت کا نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کی آج کوئی نشان دنیا میں باقی نہیں ہے. اور اس کے نشان ختم کرنے میں غیروں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ کسی امریکیوں کی سازش سے نہیں ہوا ہے. یہ کوئی اس کے پیچھے جو ہے وہ ایرانیوں کی اور تورانیوں کی اور افغانیوں کی سازش کا چکر نہیں ہے. یہ خود مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا. وہ مسلمانان عرب ہوں کہ مسلمانان عجم ہوں، یہ انہی کے ہاتھوں سے ہوا ہے. یہ ظلم انہوں نے ہی کیا ہے اسلام کے ساتھ، یہ کسی اور نے نہیں کیا، یہ خود ان کے ہاتھوں ہوا. وہ جس دور کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے، اس دور میں بھی یہی مطلب مسلمان ہی تھے. اسی وقت سپر پاور وہ تھے، کسی اور کا کہاں کوئی چارہ چلتا تھا یہاں پر. اسی میں وہ ایک روایت اور بھی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ جامع ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل اسلام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا سارا اسلام تو نہیں ختم ہوا، اسلام تو آج بھی ہے، اس کے ہم نام لیوا ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں. لیکن یہ جو اسلام کی چوٹی تھی نا، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ ختم ہو گیا. لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غریب ہو جائے گا، تو نماز روزہ تو غریب نہیں ہوا، داڑیاں تو غریب نہیں ہوئی. یہ والا اسلام آج بھی امیر ہے، پہلے سے زیادہ پھیلا پھولا ہے، بڑا ہے. لیکن وہ والا عدل اجتماعی والا اسلام جو ہے وہ غریب ہو گیا.
لہذا یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کی اصل پہچان اگر کوئی تھی تو نماز روزہ نہیں ہے، وہ عدل اجتماعی اس کی پہچان ہے۔ دوسری جو حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ جب اسلام کا یہ نظام عدل اجتماعی نہ رہے تو گویا اللہ کی نظر میں اسلام نہیں رہا۔ بے شک نماز روزہ باقی ہو، حقیقی اور اصلی اسلام نہیں رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہاں اور بہت سی باتیں پیشن گوئی کے انداز میں کی ہیں تو یہ بھی ہے اس میں کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمانوں، خطرہ ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آ جائے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ساری رسم رواج جو ہیں آج یہ اسلام کے نام کی حد تک تو ہیں، اصل اسلام نہیں بچا ہے۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں اس کے جو الفاظ ہیں رسم الخط جسے کہتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اس کی اسپرٹ، اس کی روح وہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی نا کہ زندہ کرنے کی بات کوئی انہونی بات نہیں ہے، کوئی فضول بات نہیں ہے، کوئی خواہ مخواہ کا وہ جیسے کسی کو جوش چڑھ گیا اور تقریر میں کے دوران اور کوئی بات ایسی کر دی، ایسی بات نہیں ہے، بڑی سوچی سمجھی بات ہے اور بہت اہم بات ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں مثبت طور پر یعنی کسی وقت میں تو بہت سے لوگوں کو احساس ہوتا رہا آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے لیے جان دی تھی، اسی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جان دی تھی، وگرنہ یزید نے کوئی کافروں کے احکام تو نہیں نافذ کیے ہوئے تھے۔ میرا اور آپ کا جھگڑا ہو جائے، ہم یزید کے دور میں ہوتے تو فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا، کسی نے چوری کی تو فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا، کسی نے زنا کیا ہے شادی شدہ ہوگا سنسار ہوگا۔ یزید کے دور میں بھی یہ سارا کچھ جسے ہم اسلام سمجھتے وہ سارا نافذ تھا۔ وہ کیا شے تھی جس کے لیے حضرت حسین نکلے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اور ہمارے شیعہ کہتے ہیں جی وہ اس لیے نکلے تھے کہ ان کا حق چھین لیا تھا۔ جیسے میرا پلاٹ ہو، آپ قبضہ کر لیں تو اس پلاٹ پر میں قبضہ حاصل کرنے کے لیے نکلا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت حسین اس لیے نکلے تھے؟ یہ تو حضرت حسین پہ تان ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے نکلے۔ وہ بھائی اپنے حق کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ حق کے لیے نکلے تھے، اپنے حق کے لیے نہیں، اسلام کو اس کا حق دلانے کے لیے نکلے تھے، حق سچ کے لیے نکلے تھے، سچائی کا علم بلند کرنے کے لیے نکلے تھے۔ وہ اپنے حق کا مسئلہ نہیں، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ تو لوگ نکلتے رہے، جانے دیتے رہے، لیکن یہ کہ آج یوں سمجھے کہ آج سے کوئی 400 سال پہلے سے مسلمانوں کے ہاں پھر یہ چیز بالکل ہی ماند پڑ گئی تھی، لوگوں کے اندر سے یہ چیز بالکل ختم ہو گئی، کوئی جوش کوئی جذبہ باقی نہیں رہا۔ اب مسلمان کیسے دوبارہ اٹھے اس کام کے لیے، اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے؟ یہ تب ہوا، بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ یہ آج سے 400 سال پہلے جب بندر کے ہاتھ میں ماچس آئی ہے نا، یعنی اقتدار عالم یہ اقوام مغرب کو ملا ہے سائنس کی وجہ سے اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے، طاقت ان کے پاس آئی تو اقتدار بھی ان کے پاس آ گیا۔ اب یہ اقتدار جو آ گیا اس کی حالت یہ تھی کہ انہیں دنیا میں جینے کا ڈھنگ تو آتا نہیں تھا، انہیں تو جسم کی صفائی کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، آج بھی نہیں آتا، میاں بیوی کیسے رہیں یہ بھی نہیں جانتے، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا یہ بھی نہیں معلوم۔ ہاں، سائنس بہت معلوم ہے، آسمانوں پر اڑیں گے، زمین میں جو ہے نا ہر طرف گردش کر لیں گے، آپس میں کیسے جینا ہے رہنا ہے یہ ان کو معلوم نہیں تھا، بلکہ وہ ایک کسی فلاسفر کا قول ہے مغربی سویلائزیشن پہ اس کی تنقید ہے، کہتا ہے وی آر ٹاٹ ٹو فلائی ان دا ایئر لائک برڈز اینڈ ٹو سویم ان دا واٹر لائک فشز بٹ ہاؤ ٹو لیو آن ارتھ وی ڈو ناٹ نو۔ آپس میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ تو جب وہ اٹھے تو پھر انہوں نے تو کیے تجربے، کبھی یہ تو کبھی وہ، کبھی ایک بیوی تو کبھی 4 بیوی، کبھی کوئی بھی نہیں، اور کبھی ماں باپ کو جو ہے سر پہ تو کبھی اولڈ ایج ہاؤس میں۔ تو یہ جو ان کے ہاں افراط و تفریط رہی ہے نا، ایکسٹریمز کے دھکے جو انہوں نے کھائے ہیں، اور وہ جو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کے اصول پر جو ترقی ہوئی ہے، تھیسس اینٹی تھیسس سنتھیسس کی بنیاد پر، تو اس نے جو ہے نا جب انہوں نے کہا جی ہمارا ایک نظام ہے اور ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اور ہمارا جی اکنامک سسٹم ہے اور فلانا سسٹم ہے، وہ فخر تو انہیں بڑا ہے کہ جی ہم نے تجربات سے سیکھا ہے، ہم نے قربانیوں سے سیکھا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دھونس جمانے کی کوشش کی تو پھر اس وقت مسلمان کو یاد آئے یار ہمارا بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ تو خاص طور پر وہ مسلمان جو مغرب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، انہیں پھر اپنا بھی بھولا ہوا سبق یاد آیا، انہیں پھر نظر آیا کہ ہمارا بھی کوئی ہے،
تو اب ایک مسلمانوں کے اندر نئی تحریک اٹھی، نئی سوچ جو ہے وہ پروان چڑھی، اور نئے جذبات پیدا ہوئے کہ ہم وہ اپنا وہ والا نظام، یہ امویوں والا نہیں، عباسیوں والا نہیں، عثمانیوں والا نہیں، وہ حضرت عمر والا، حضرت ابو بکر والا، حضرت عثمان والا، وہ خلافت راشدہ والا نظام، اس کو دنیا میں کو قائم کر کے دکھائیں، تاکہ ان گوروں کو پتا چلے کہ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے مارے کھا کر، ہمارے پاس اس سے بہت اعلیٰ ہے، بہت عمدہ ہے، بہت بہترین ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان ہم نے کیوں بنایا تھا؟ علامہ اقبال کیا کہتے تھے کہ اگر ہمیں یہ علیحدہ وطن مل گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب ملوکیت کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام دنیا کو دکھا سکیں کہ وہ ہے کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ مظالم اس ملوکیت کے دور میں ہوتے رہے، اگر حضرت حسین پہ ہوگا تو اور لوگوں کے ساتھ بھی تو ہوگا، بھائی نہیں چھوڑے، باپ نہیں چھوڑے، تو بہرحال جہاں جن علاقوں پہ قبضے کرتے تھے وہاں پہ وہ طریقہ تو نہیں تھا جو خلافت راشدہ والا طریقہ تھا۔ تو لوگ اگر ڈرے ہوئے ہیں، لوگ اگر وحشت زدہ ہیں اسلام سے، تو وہ محمد رسول اللہ کے اسلام سے تو نہیں ڈرے ہوئے، وہ یہ دور ملوکیت کا اسلام ہے جس سے لوگ ڈر گئے۔ اگر ہمیں علیحدہ ملک مل گیا، یعنی جیسے پاکستان مل گیا، تو یہاں پر ہم اس اصل اسلام کو قائم کر کے دنیا کو دکھائیں گے۔ اور ان کے دل کی اصل بات کیا تھی کہ جب وہ اصل اسلام سامنے آئے گا تو لوگ لپک کر اسے قبول کر لیں گے۔ اگر انہوں نے جمہوریت قبول کر لی، اگر انہوں نے کمیونزم قبول کر لیا، تو اسلام کے اندر اگر طاقت ہوگی تو کیوں نہیں قبول کریں گے؟ تو پاکستان بھی در حقیقت حاصل کرنے کے پیچھے جو مقصد تھا وہ احیاء اسلام تھا، لیکن ہوا کیا؟ وہ جاگیرداروں نے قبضہ کر لیا، اور وہی مغرب کے جو اعلیٰ تھے وہ آ کے اس کے اوپر مسلط ہو گئے، اور پاکستان اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا۔ پھر کوئی جماعتیں اٹھیں جو اٹھی اسی مقصد کے لیے کہ ہم اقتدار حاصل کر کے وہ والا اسلام، وہ اصلی والا اسلام دنیا کو دکھائیں گے۔ تھوڑا عرصہ چلیں تو پھر وہ جدھر باقی جماعتیں چل رہی تھیں ادھر چل پڑیں۔ چڑھائی چڑھنا مشکل ہوتا ہے نا، اترائی اترنا آسان ہے۔ اگرچہ کہ گدھے کی نظر میں تو دونوں برابر ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال آدمی کو اترائی اترنا آسان معلوم ہوتا ہے، چڑھائی چڑھنا مشکل، تو اس میں زیادہ انرجی لگتی ہے، اور اترائی تو ویسے ہی بس آپ ذرا نیوٹرل کر کے چھوڑ دیں گاڑی تو چل ہی پڑتی ہے۔ تو اس طرح سمجھ لیجئے کہ آدمی تھوڑا زور لگاتا ہے اور اس کے بعد تھک ہار کے اسی رخ پہ چل پڑتا ہے جدھر باقی چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ سٹیٹس کو کی جماعت بن جاتا ہے، سواد اعظم کے رخ پر ہی چل پڑتا ہے جدھر باقی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں خاص طور پہ 2-3 نام ہیں۔ جماعت اسلامی کا نام ہے، وہ اس لیے بنی تھی، بنی اسی مقصد کے لیے۔ جب بنی تھی اس بنیاد پہ، اس لیے نہیں بنی تھی کہ بھائی آپ کے نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہے تو ہم اور طریقے سے نماز پڑھیں گے، اس لیے بھی نہیں بنی تھی کہ آپ کا جو ہے نا وہ روزہ رکھنے کا طریقہ اور ہے تو ہم اور طرح سے روزہ رکھیں گے، بلکہ بنی اس لیے تھی کہ جس طرح سے آپ نماز پڑھتے ہو، کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اپنے طریقے پر عمل کرے، لیکن اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے۔ کچھ عرصہ اس پہ چلنے کے بعد ظاہر ہے پھر مشکل لگا کام، تو اس کے بعد جیسے باقی سیاسی جماعتیں تھیں اس رخ پہ چل پڑی۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد اٹھے، انہوں نے کہا بھائی اس طریقے سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اور جماعت بنا لی اور اس کو الیکشن کی سیاست سے باہر رکھا، اور کوشش کی کہ ہم وہ احیاء کا کام کریں، آگے بڑھیں، اور ان کی زندگی میں کام ہوتا بھی رہا، کھڑے بھی رہیں۔ اب یہ وہ دور ہے کہ جس میں یہ والا اسلام اجنبی ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اور لوگ اس اسلام کی طرف تو چل پڑتے ہیں جو آسان بھی ہے اور جو معروف بھی ہے اور جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی اسلام بھی ہے۔ یہ والی چیز ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی، لہذا کوئی اتنی بڑی بھیڑ ان کے گرد اکٹھی نہیں ہوئی۔ تو جیسے کسی دکاندار کو لالچ ہوتا ہے کہ گاہک زیادہ آئیں، ایسے ہی لیڈروں کو لالچ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ لوگ زیادہ جمع ہو جائیں۔ جب تک لوگ نہیں جمع ہوتے تو لیڈری تھوڑی رہتی ہے نا۔ تو یہ لالچ جو ہے جیسے دکاندار کو مجبور کرتا ہے کہ گاہک کی مرضی کا سودا رکھے، ایسے ہی لیڈروں کو مجبور کر دیتا ہے کہ لوگوں کی مرضی کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ لوگوں کی مرضی کی باتیں شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے وہ احیاء والا کام ختم ہو جاتا، کیونکہ وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے جو ہے نا پسینہ اور خون بہانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب سستی جنت مل رہی ہو تو یہ مہنگا سودا کون کرے گا؟ لہذا پھر یہ ہے کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ
وہاں پہ بھی وہی دنیا میں جیسے ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اضمحلال آ گیا اور اس کے اندر بھی ایک طرح کا زوال آ گیا. تو ہم نے وہاں مطلب میں ڈاکٹر صاحب کی جماعت میں 30 سال کام کیا ہے. یہ جو ہمارے ساتھ اسحاق صاحب ہیں ان کو بھی تقریباً اتنا عرصہ ہو گیا. اور اس طرح نہیں کیا ہے کہ جی جیسے کوئی پارٹ ٹائم جا کے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل لے. ویسے تو نوکری کرتا ہو کچھ اور کرتا ہو, ذرا کھیل کود کے لیے چلے جی جا کے 8-10 شاٹیں مار لی. ہم نے اس طرح نہیں پارٹ ٹائم نہیں کیا ہے, زندگی لگائی ہے اس کے لیے, پورا اپنا سارا یعنی دن رات ایک کیا ہے. تو جب نظر آیا کہ بھئی یہ بات وہ نہیں رہی تو پھر بہت سارے ہمارے بھی تعلق داریاں تھیں, لوگوں سے دوستیاں تھیں, بڑے اچھے تعلق تھے, فائدے تھے, اور وہ جو ہوتا ہے نا ایکسس تھی. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جی آپ کے ذریعے سے میرا تعلق یہیں اوپر دور تک بنا ہوتا, یہ سارا کچھ تھا. تو اللہ کی توفیق سے اس سارے کو ایک طرف رکھتے ہوئے, اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے, ایک پھر اجنبیوں کا چھوٹا سا قافلہ ہم نے تشکیل دیا ہے جس کا نام ہم نے یہ شبان المسلمین رکھا ہے. یہ جو شبان المسلمین نام ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے. تاریخ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ اقبال وہ پہلی شخصیت ہیں برعظیم پاک و ہند کی کہ جنہوں نے یہ ولولہ تازہ جو ہے وہ مسلمانان ہند میں پیدا کرنے کی کوشش کی. تو اس اعتبار سے انہوں نے اپنے زمانے میں اگرچہ کہ مسلم لیگ کا ساتھ دیتے تھے پاکستان بنانے کے لیے, لیکن خالص ایک ایائی جماعت بنانے کی بھی کوشش کی, اور اس کا نام انہوں نے اس وقت تجویز کیا تھا جمعیت شبان المسلمین, اور 1936 میں. لیکن وہ ابھی باقاعدہ بنی نہیں تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا, وہ فوت ہو گیا, اور پھر وہ بات جو ہے وہ ختم ہو گئی. بعد میں جماعت اسلامی بنی 1942 میں, پھر تنظیم بنی. تو وہ ڈاکٹر صاحب کے دور میں یہ تحقیق سامنے آئی کہ علامہ اقبال نے بھی اس کی ایک ایفرٹ کی تھی. تو بلکہ انہوں نے ایک آدھ موقع پہ یہ بات کہی کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے یہ نام تجویز کیا ہے تو ہم اپنی جماعت کا نام یہی رکھتے ہیں, کیونکہ وہ تو اب یہ 95-96 میں جا کے یہ بات معلوم ہوئی تو 20-21 سال ہو چکے ہوئے تھے, تو اب وہ نام تبدیل کرنا مناسب نہیں تھا. تو اب جب ہم نے یہ نیا کام شروع کیا تو ہم نے کہا جی یہ ایک نام ہمارے پاس موجود ہے تو یہ ہم رکھ لیتے ہیں. ابھی اس کے ساتھ ہم نے جمعیت کے لفظ کا استعمال نہیں کیا, صرف شبان المسلمین کا لفظ لگایا. اس کی وجہ یہ کہ ابھی ہم نے اسے باقاعدہ جماعت کی صورت نہیں دی, اگرچہ کہ ہم کہتے ہیں یہ جماعت ہے, لیکن جیسے لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت, تو تبلیغی جماعت کے بارے میں خود تبلیغ کے بزرگ یہ کہتے ہیں یہ جماعت نہیں ہے, کیونکہ جماعت کے لیے لازم ہوتا ہے ایک امیر کا ہونا. ابھی ہم نے 5 آدمیوں کا ایک بورڈ بنایا جو اس کو لے کے چلے گا. ان کا اپنا ایک امیر ضرور ہوگا, وہ انہوں نے بنا بھی لیا ہے, لیکن وہ جماعت کا امیر نہیں ہے, وہ ان 5 آدمیوں کا امیر ہے. تو یہ ہم 1-2 سال اس کو لے کے اسی طرح چلیں گے, پھر انشاءاللہ تعالی اس کو یا یہ کہ اس دوران اگر وہ موقع آ جاتا ہے کہ ہم اقدام کے مرحلے میں جا سکیں تو پھر تو وہ امیر کے بغیر اقدام کا مرحلہ نہیں ہو سکتا. تو گویا یہ ایک تحریک کا دور ہے, آگہی کا دور ہے, لوگوں کو روشناس کرانے کا دور ہے, لوگوں کے سامنے ایک تعارف پیش کرنے کا دور ہے, اور لوگوں کو اس احیاء کے لیے تیار کرنے کا دور ہے. اور اس میں تو یہ جو سٹرکچر ہوگا یہ اس طرح ہوگا, اس کو جمعیت کا لفظ استعمال کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے. اور جب وہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ اب ہم ایک بنیاد مرصوص بنیں, کیونکہ اب ہم نے اقدام میں جانا ہے, تو وہ وقت ہوگا کہ جس میں پھر ہم اس کے ساتھ جمعیت یا جماعت یا تنظیم کے لفظ کا اضافہ کر دیں. تو یہ تھوڑا سا ایک مختصر سا تعارف تھا شبان المسلمین کا, میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں, اس کا ایک پس منظر اور بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے آ جائے. تو بس میری بات اتنی تھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.